السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 21 کی دوسری لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 21 کی تیسری لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 20 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ کوشش کیا کریں کہ جمعہ کے دن آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہو جائے۔ تو آپ انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں سبق کا نام۔ سبق نمبر 21 کا نام تھا وقف، یعنی وقف کے معنی بھی ہم نے پڑھے اور اس کے رول کو بھی پڑھا تھا ہم نے۔ آج انشاءاللہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وقف میں رک جاتے ہیں، یعنی ٹھہر جاتے ہیں۔ اس طرح دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ تو یہ دو رول ہم نے پڑھے تھے، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ مزید پڑھیں گے، اور علامات وقف بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج پھر ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج پھر انشاءاللہ ایک تو ہے، ایک جیم ہوگا علامات وقف میں سے، اور ایک گول دائرہ۔ اس کو بھی پھر سے دہرا لیتے ہیں کیونکہ آج جو کلمات پڑھیں گے ان میں یہ آئے گا، تو آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو ساتھ آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے۔ گول دائرہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طرح میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس طرح وقف جائز تھا، جیم کی علامت تھی۔ جیم کی علامت میں کیا تھا؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تو انشاءاللہ آج پھر ہم جو کلمات پڑھیں گے ان میں آپ نے غور سے توجہ سے ان کو سننا ہے اور اچھے انداز سے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق، اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سبق کو رواں ہی پڑھنا ہے، اور رواں طریقے سے پڑھتے ہوئے یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو وقف کرنا آ جائے گا۔ پہلے ہم جو اوپر والا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ وصل کی صورت میں ہے، اور نیچے والا جو کلمہ سیم لکھا ہوا ہے جس میں ہم ساکن کرتے ہیں وہ ہو جائے گا وقف کی صورت میں۔ تو دونوں طریقے آپ کو میں بتا دیتی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی دوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے لہون، وصل کی صورت میں، آگے وقف لہو۔ اب اس میں کیا ہو جائے گا؟ لام ہا اور واو مل جائیں گے، لام ہا واو زبر لہو، ہا کی آواز بھی ہے اور واو کی آواز بھی ہے وقف کی صورت میں۔ لیکن وصل کی صورت میں کیا تھا؟ لہون، اس میں ہم نے پورا پڑھا، وہ دو پیش ون، اب دو پیش کو ہم نے ختم کر کے ساکن کر دیا، وہ کو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا، تو پھر کیا بن جائے گا؟ لہو۔ تو اس میں چھوٹی تو آ گئی، تو یہ کون سی علامت ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو جب قرآن پاک میں یہ آئیں گے تو آپ نے وصل کی صورت میں اگر پڑھنا ہے تو آپ کو تب بھی پڑھنا آنا چاہیے، اگر وقف کرنا ہے تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخری حرف کو وقف میں ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ اس طرح نیکسٹ ہے قدیرن، قدیر، پہلے تھا وصل قدیرن، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ وصل کی صورت میں ہم نے پڑھا قدیرن، را دو پیش رون پورا پڑھا گیا، اور وقف کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ را ساکن ہو جائے گی، تو ہم نے اس کی مد کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ پہلے وصل کی صورت میں قدیرن، آگے وقف قدیر، را ساکن ہو جائے گی، تو ہم نے اس کی ادائیگی بھی کلیئر کرنی ہے۔ تو یہ گول دائرہ اس کے اینڈ پہ آ گیا، یہ وقف تام کی اور آیت مکمل ہونے کی نشانی ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے برقن، وصل کی صورت میں، آگے وقف
برق. اب قاف ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ بھی ہو جائے گا اور قاف کو پر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ قاف حروف مستعلیہ ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا. اس کے ساتھ آ گیا چھوٹی جیم. یہ چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اوپر والا کیا تھا؟ وصل کی صورت میں. نیچے والا کلمہ وقف کی صورت میں. جب ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. قاف دو پیش کن کو ہم نے قاف کو ساکن کر دیا تو قاف وقف کرتے ہوئے ساکن ہو جائے گا. تو اوپر والا ہم نے پورا پڑھا کن. برقن. نیچے والا وقف کی صورت میں برق. قاف قلقلہ ہو جائے گا. یہ ساتھ میں دو تین دفعہ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے. اگر کوئی مشکل پیش ہے تو پھر بھی آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے بھی ہی. وصل کی صورت میں اور وقف کی صورت میں بہ. ہا کی آواز آنی چاہیے. با ہا زیر بہ. ہا کو ساکن کر دیا لیکن ہا کی آواز ملنی چاہیے با کے ساتھ. تو یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. جب قرآن پاک میں یہ کلمات آئیں گے تو آپ نے ان پہ دھیان دینا ہے کیونکہ ان کے اوپر یہ چھوٹی جیم تو یہ لکھا ہوگا. تو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے اور سمجھنا بھی آنا چاہیے کہ کس طریقے سے وقف ہوگا اور وصل کی صورت میں پورا پڑھا جائے گا. نیکسٹ ہے عبادی ہی. وصل کی صورت میں آگے وقف عبادی. اب دیکھیں غور کے ہا کھڑی زیر ہی تھا اوپر. وصل کی صورت میں ہا کو ہم نے اینڈ پہ کر دیا ساکن تو یہ ہو گیا وقف. تو ہم نے صرف وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. وصل کی صورت میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں عبادی ہی. عبادی. ٹھیک ہو گیا. ہا ساکن ہو جائے گی. اینڈ والا حرف ساکن ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا وقف. نیکسٹ ہے بی امری ہی. وصل کی صورت میں آگے وقف بی امری. ہا ساکن ہو جائے گا. ہا کھڑی زیر ہی تھا اوپر. نیچے والا کیا ہو جائے گا؟ ہا ساکن ہو جائے گا. تو جب ساکن ہوگا تو وہ وقف ہو جائے گا اور وصل کی صورت میں پورا پڑھا جائے گا. بی امری ہی. وصل آگے وقف بی امری. ہا کی آواز آنی چاہیے. تو پیارے بچوں اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کر لینی ہے. وقف کے معنی بھی یاد کر لینے ہیں اور سارے رول بھی کہ کہاں کہاں آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم نے ساکن کرنا ہے آخری حروف کو لیکن کچھ ہیں جو کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر آ جائیں تو وہ ہم دوبارہ سے بعد میں پڑھیں گے قاعدے. تو اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ان کی ادائیگی کرنی ہے اور کہاں پہ رکنا ہے. ابھی فی الحال ہم نے یہی پڑھا تھا کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے. تو ہم نے اسی سے ریلیٹڈ ہم نے کلمات پڑھے تھے اسی لیے میں نے آپ کو یہ رول بتا دیا تھا. انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے اس میں 2 رول اور ایکسٹرا پڑھاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے گا. تو پیارے بچوں اور ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.